مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم بات کریں گے کہ آزمائش کیوں آتی ہے اور ہم کیسے بائبل مقدس کے ذریعے سے آزمائش میں فتح پا سکتے ہیں۔ عزیزو، ہم اکثر اپنی آزمائش کی گھڑی میں پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم خدا پر اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں، خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا، خدا مجھ سے نہیں دوسروں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عزیزو، کیا آپ نے سوچا کہ اگر خدا نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ہے خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ۔ آپ کو خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، تاکہ جس طرح ہم اپنے والد یعنی باپ سے ضرورت کے وقت کچھ بھی مانگتے ہیں ہمارا باپ ہمیں مہیا کرتا ہے، عزیزو ٹھیک ویسے ہی ہمیں خدا کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ضرورت کے وقت بلا جھجک مانگ سکے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اسی طرح ہمیں بھی سب سے پہلے خدا سے ایک رشتہ قائم کرنا ہے اور پھر اس سے مانگے ایمان کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ آپ خدا باپ کو ڈھونڈیں، وہ آپ کے اندر ہے۔ دوسروں میں خدا کو تلاش کریں، دوسروں کی مدد اور خدمت کر کے خدا کو تلاش کریں۔ خدا ہم کو آزمائش کی گھڑی میں مضبوط کرتا ہے اور ہم سب اپنی زندگیوں میں آزمائے جاتے ہیں۔ عزیزوں، باغ عدن سے لے کر آج تک آزمائش ہماری زندگی کا حصہ رہی ہے۔ باغ عدن میں آدم کو آزمایا گیا، اسی طرح نوح، ابراہیم، موسیٰ، پطرس، پولس، یوحنا، یہ سب آزمائے گئے۔ کلام مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے ہر آزمائش کے ساتھ بچ نکلنے کی راہ بھی قائم کی ہے۔ ہمیں اس راہ کو تلاش کرنا ہے۔ عزیزو، کلام مقدس ہی وہ راہ ہے جس کی بدولت ہم آزمائش میں فتح پا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ آزمائے جاتے ہیں، عزیزو، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی آزمائے گئے۔ 3 خاص اور اہم پہلو ہیں جس کے لحاظ سے شیطان ایمانداروں کو آزماتا ہے۔ نمبر 1 ہے جسم کی خواہش، نمبر 2 زندگی کی شہی، نمبر 3 آنکھوں کی خواہش۔ مقدس متی کی انجیل میں 4 باب اور اس کی پہلی 1 آیات سے 11 آیات میں لکھا ہے کہ یسوع ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے آزمائے گئے۔ پہلے وہ جسم کی خواہش کے اعتبار سے آزمائے گئے۔ شیطان نے چاہا کہ یسوع پتھروں کو روٹیوں میں تبدیل کر دے۔ پھر شیطان نے خدا میں جسم کی خواہش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر شیطان نے چاہا کہ یسوع کو بتائے کہ وہ کون ہے، تاکہ یسوع اپنے آپ پر فخر کرے۔ شیطان یسوع سے بحث کرنے لگا کہ اگر آپ ہیکل کے اوپر سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیں تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تیرے فرشتے تجھے اٹھا لیں گے۔ پھر یسوع آنکھوں کی خواہش کے اعتبار سے آزمائے گئے۔ ان کو دنیاوی بادشاہی دکھائی گئی اور لالچ دیا، یہ سب چیزیں تجھے دے دوں گا۔ لیکن یسوع نے اپنے آپ کو خواہشوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ اس نے شیطان کے پھندوں پر غالب آ کر ہمیں نمونہ دیا کہ ہم بھی اپنی آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ یسوع نے کتاب مقدس سے کلام کی باتوں کو شیطان پر عیا کیا اور شیطان پر غالب آیا۔ اسی طرح ہم بھی آزمائش میں کتاب مقدس کی مدد سے اپنی آزمائش میں پورا اتر سکتے ہیں۔ یسوع نے اپنے آزمائے جانے سے پہلے بپتسمہ لیا، جو کہ فرما برداری کی علامت تھا، اور روح القدس کبوتر کی صورت میں یسوع پر نازل ہوا، اور اس روح القدس کی بدولت روح القدس پر بھروسہ کیا اور آزمائش میں فتح پائی۔ اسی طرح آج ہمیں بھی روح القدس کے اصول کی ضرورت ہے۔ عزیزو، آزمائش پر غالب آنا، اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کرنا اور روح القدس میں قائم رہنا ہی ہماری فتح یابی کا نشان ہے۔ جب ہم روح القدس کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں تو خداوند ہماری سنتا ہے اور ہم آزمائشوں میں فتح حاصل کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو آزمائشوں میں پورا اترنے اور مسیح اور روح القدس میں قائم رہنے کی قوت عطا فرمائے۔ آمین۔